اب میرے ساتھ ہیں سعید الباکستانی۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی مفتی صاحب میرا ایک سوال تھا اللہ کل شیء قدیر سے لے کے اس آپ آیت کی کے آواز متعلق۔ کہانی کشانی سی لگ رہی ہے، پہلے بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں مفتی صاحب، میں نے بہت دفعہ ٹرائی کیا ہے آپ کی اسٹریم پہ آنے کا، لیکن آج الحمدللہ موقع مل گیا مجھے۔ چلے ٹھیک ہے جی، فرمائیے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سائڈ پہ تو ہم کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، دوسری سائڈ پہ کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ دیکھیں ہسٹری میں کافی سارے ظلم لوگوں نے کیے ہیں، شر انگیز لوگ اٹھے ہیں، خوارج ہو گئے، اس کے بعد آئسس ہو گئی، اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ شر میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ شر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے؟ کیونکہ خیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ منسوب ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا تھوڑا سا مجھے تعلیمی بیک گراؤنڈ بتائیں گے؟ جی تعلیمی بیک گراؤنڈ میرا ماسٹرز ہے، اور ابھی میں علوم العربیہ سیکھ رہا ہوں۔ کون سے درجے میں؟ میں سٹارٹ میں شروع میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ کے جس مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں علوم عربیہ، آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں میں خود سے سیکھ رہا ہوں، کچھ بکس وغیرہ ہیں اردو میں اچھا، لی ہوئی ہیں میں نے، تو میں خود سے سیلف لرننگ۔ وفاق المدارس کا جو نظام ہے اس کے تحت پڑھیں گے آگے چل کر؟ جی جی بالکل۔ جی، اس میں آپ کو آخری جو سال ہے اس سے پہلے والے سال میں ایک کتاب آئے گی، شرح عقائد، شرح العقائد النصفیہ، وہ آپ پڑھیں گے، اس کے پڑھے بغیر آپ عالم نہیں بن سکتے۔ جی اس جی میں یہ بحث موجود ہے، تخلیق کی بحث، اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور میں وہیں اسی حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ کسی ایول کا کریٹ کرنا یہ ایول نہیں ہے، بلکہ اس ایول کو ایکوائر کرنا یا اس کو کمٹ کرنا، کسب جس کو کہا جاتا ہے، پرفارم کرنا، یہ ایول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پر قادر بھی ہے اور ہر چیز کا خالق بھی ہے۔ اچھا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز کریٹ نہیں کی کہ جو مکمل 100% ایول ہی ہو، اس سے ایول کے علاوہ کوئی دوسرا تصور ہو ہی نہ، یہاں تک کہ ابلیس بھی ایسا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ابلیس کی بات کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اجر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے، ابلیس کی بات نہ مان کر آپ نے ابلیس جیسے شیطان سے بھی خیر نکال لی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک جو مین اسٹریم موقف ہے اس کو بھی مان لیں، وہ یہ کہ خالق خیر بھی اللہ ہے، خالق شر بھی اللہ ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی کوئی، لیکن ہم اللہ کو خالق خیر ہی کہیں گے، خالق شر نہیں کہیں گے، اگرچہ وہ شر کا خالق بھی ہے۔ بالکل ایسا ہی جیسے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خالق الخنزیر نہیں کہیں گے، خالق الانسان کہیں گے، جو کہ لیکن کوئی آدمی یعنی مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، عیسائی ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں خدا نے انسان کو تو بنایا ہے، خنزیر کو نہیں بنایا، خنزیر خود ہی بن گیا تھا۔ تو لیکن خدا کو جب آپ مخاطب کریں گے تو اس کے شائن شان الفاظ سے مخاطب کریں گے۔ پیدا کرنے والا ہر چیز کا خدائی ہے، پیدا کرنے میں پیدا کرنا کسی برائی نہیں ہے، وہ امتحان کے مقصد سے ہے۔ جی اچھا حضرت، اس میں بھائی کو نا ایک آیت پڑھانا چاہ رہا تھا جو میری نظر سے گزری تھی، کہ اکثر حضرت یہ تقدیر کے حوالے سے یا قدرت کے حوالے سے یا کفر یا ایول یہ چیزوں کے حوالے سے آتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کفار کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو ہم اس میں مشیت اور رضا کا جو ایک فرق ہے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو جی قرآن کی ایک آیت میری نظر سے گزری بڑی شاندار، یہ سورہ زمر کی اسکرین کے اوپر آیت نمبر 7۔ جی جی یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ اللہ کی رضا نہیں ہے کہ انسان یا اس کے بندے، اس نے پھر بھی کہا ہے عبادہ کہ اس کے بندے کفر کریں، وان تشکروا یرضاہ لکم، اس کی رضا اس میں ہے کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہے کہ تم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، باقی اس کی مشیت کا جس طرح کا امتحان کا حصہ ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے بھائی، صحیح صاحب۔ جی جی، تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے دونوں چیزیں ہمارے اندر رکھی ہیں اور ایک امتحان رکھ دیا ہے؟ ہمارے اندر نہیں، اوور آل اس کائنات کے اندر شر اور خیر دونوں کی تخلیق ہوئی ہے، اور وہ امتحان کے مقصد سے ہے۔ جب یہ امتحان ختم ہو جائے گا تو شر کا اب کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا کوئی
اس کی ضرورت نہیں ہے. جنت میں امتحان نہیں تو شر موجود نہیں ہے. اچھا جہنم کے اندر صرف شر ہے، خیر موجود نہیں ہے، وہاں خیر کا کیا کام؟ جہنم میں خیر کس کام کے لیے ہوگی؟ تو اس لیے ایک عالم شر ہے جو کہ جہنم، اور ایک ایبسولوٹ عالم خیر ہے وہ ہے جنت. اور اس دنیا کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی، چونکہ یہاں مقصد امتحان ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیرا. وإياكم.